بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 26ویں پارے کے مفاہیم کے ساتھ حسنات احمد مرتضی قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے سورہ احقاف سے 26ویں پارے کا آغاز ہوا۔ یہ سورہ مقدسہ 10ویں نبوت کے سال کے آخر میں یا 11ویں کے آغاز میں نازل ہوئی۔ آپ جانتے ہیں کہ 10ویں سال میں رسول کریم علیہ السلام کے وفادار محبت کرنے والے چچا جناب ابو طالب کا وصال ہوا۔ پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور علیہ السلام کی وفا شعار زوجہ تھیں، ان کا وصال ہوا۔ رسول اللہ علیہ السلام نے اس سال کو عام الحزن یعنی رنج و غم کا سال قرار دیا۔ پھر آپ طائف تشریف لے گئے اور وہاں پر بھی آپ کے ساتھ کچھ لوگوں نے جو سلوک کیا وہ بہت نامناسب سلوک تھا۔ رسول اللہ علیہ السلام واپس تشریف لائے اور پھر یہ سورہ مقدسہ نازل ہوئی 11ویں نبوت کے سال کے آغاز میں یا 10ویں کے انتہا پر۔ اس کا آغاز حروف مقطعات سے ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کی گئی جو غالب حکمت والا ہے، اسی نے آسمانوں اور جو بھی ان کے درمیان ہے اس کو حق کے ساتھ مقررہ مدت تک بنایا ہے۔ اور اے کفار، تم اللہ کی تخلیق پر ذرا غور تو کرو، اور وہ جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو وہ تھوڑا سا حصہ بھی کوئی بنا کر لائیں تو صحیح اگر تم سچے ہو، اور قیامت تک تمہارے وہ معبود تمہاری پکار کو نہ سنیں گے نہ جواب دیں گے۔ پھر فرمایا کہ جب ان پر ہماری آیات جو روشن ہیں وہ پڑھی جاتی ہیں تو منکرین کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ آپ فرما دیجئے میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ کافی ہے اور وہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ محبوب آپ ان سے یہ بھی فرمائیے کہ میں کوئی انوکھا رسول تو نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بھی کئی رسول آئے ہیں، میں تو وہی تمہیں بتاتا ہوں جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین وحی کے ذریعے رسول اللہ علیہ السلام کو ہر چیز کا علم عطا فرما دیتا۔ پہلے رکوع کے اختتام میں کہا کہ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، اور پھر دوسرے رکوع میں کفار جو اہل ایمان کے بارے میں کہتے کہ اگر یہ اسلام کوئی بہتر چیز ہوتی تو ہم بھی قبول کر لیتے۔ آیت نمبر 12 میں کہا کہ یہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا تاکہ ظالموں کو بر وقت خبردار کرے اور نیکوکاروں کو خوشخبری دے۔ نیکوکار وہ ہیں جو کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم ہوگا۔ آیت نمبر 15 میں حکم دیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، دیکھو تمہاری ماں نے کتنی مشقت کے ساتھ تمہیں اٹھائے رکھا۔ 30 مہینے کی مدت بیان کی، یعنی کم از کم حمل کی مدت 6 ماہ اور باقی دودھ پلانے کی امت۔ اور پھر کہا کہ 40 سال تک تم قوت میں توانا پہنچتے ہو، اور پھر اللہ کی نعمتوں کا شکر بھی کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک بھی کرو۔ اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے، اور جو لوگ قبول نہیں کرتے ان کے لیے ہلاکت ہے اور بربادی ہے۔ آیت نمبر 18 کے بعد 19 میں کہا گیا کہ ہر ایک کے لیے درجے ہوں گے اس کے اعمال کے مطابق، اور اس کو پورا پورا دیا جائے گا۔ تیسرے رکوع میں قوم عاد کا ذکر ہوا کہ جب انہیں ڈرایا گیا احقاف میں۔ اس سورت کا نام بھی احقاف ہے۔ احقاف حقف کی جمع ہے۔ عرب لوگ ریت کے بل کھاتے ہوئے ٹیلے کو احقاف کہتے تھے۔
یہاں قرآن مجید نے احقاف سے مراد وہ ریگستان لیا ہے جو عمان سے حضرموت تک پھیلا ہوا ہے۔ اس کا کل رقبہ تقریباً 3 لاکھ مربع میل بتایا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ احقاف والے جو گزر چکے ہیں اور ان کے بعد بھی یاد رکھو کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، لیکن یہ کافر کہتے کہ وہ عذاب لے آئیں جس کی آپ ہمیں دھمکی دیتے ہیں۔ پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ ایک قوم پر جس وقت عذاب آیا بادلوں کی صورت میں، وہ کہنے لگے کہ یہ تو بادل ہیں، تو فرمایا گیا کہ یہ بادل نہیں ہیں، یہ جو تیز تیز بادل آ رہے ہیں یہ تمہاری تباہی کا سبب ہے، یہ جو تم عذاب کا مطالبہ کرتے تھے یہ وہی عذاب ہے۔ پھر چوتھا رکوع جس وقت شروع ہوا تو کہا گیا کہ کتنی ہی بستیاں جو منکرین تھے، جو نہیں مان رہے تھے، ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اور پھر کہا کہ قرآن سنیے، تلاوت سنیے اور اپنی قوم کو ڈرائیے۔ پھر اس رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کیا گیا اور ایمان والوں کا ذکر کیا کہ تمہارے لیے مغفرت ہے اور تمہارے لیے کامیابی ہے، اور وہ لوگ جو اللہ کے سوا کسی اور کو بلاتے ہیں تو یاد رکھیے کہ وہ اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ ہی ہے جو زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ محبوب سے کہا گیا کہ آپ صبر کیجئے۔ اولو العزم جلیل القدر رسولوں نے بھی عزم کیا تھا۔ سورہ احقاف کے بعد سورہ محمد کا آغاز ہوا۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہی سے سورت ہے۔ اس کے شروع میں کہا گیا کہ وہ لوگ جنہوں نے انکار حق کیا وہ خود بھی اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، ان کے عملوں کو برباد کر دیا، اور جو ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، اور جو نازل ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یاد رکھیے وہی حق ہے، اس پر وہ ایمان لاتے ہیں، تو اس ایمان کی وجہ سے ہم ان کی برائیاں ختم کر کے ان کو نیکیاں عطا کرتے ہیں۔ اور آیت نمبر 3 میں کہا گیا کہ اللہ اسی طرح لوگوں کے لیے بیان فرماتا رہتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے بدلہ لے لیتا، لیکن اللہ رب العالمین آزماتا ہے۔ اور پھر آیت نمبر 7 میں کہا اے ایمان والو تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا، اور ثابت قدمی بھی اختیار کرو۔ پھر آیت نمبر 10 میں کہا گیا کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو منکرین کی کیا حالت ہو گئی تھی، اور مومنوں کا اللہ مددگار ہوتا ہے۔ چھٹے رکوع کے شروع میں کہا کہ اللہ داخل فرمائے گا ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کو جنت میں جس کے نیچے نہریں رواں دواں ہوں گی۔ یہ کافر لوگ دنیا میں عیش اڑاتے ہیں اور یہ خوب کھاتے پیتے ہیں، لیکن ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ پھر جنت کے مناظر اس رکوع میں بیان کیے کہ جنت جس کا وعدہ متقین سے کیا گیا تھا اس میں ایسی نہریں ہیں کہ جس پانی میں بو نہیں اور جس کا ذائقہ بگڑتا نہیں ہے، دودھ کی نہریں ہیں جس کا ذائقہ بدلتا نہیں ہے، شراب طہورہ کی نہریں ہیں جو پینے والوں کو لذت دیتی ہیں، شہد جو صاف ستھرا ہے اس کی نہریں ہیں، ہر قسم کے پھل ہیں اور بخشش ہوگی۔ اور پھر تصویر کا دوسرا رخ دوزخیوں کا ذکر کیا کہ انہیں کھولتا ہوا گرم پانی دیا جائے گا، وہ ان کی آنتوں کو کاٹ دے گا۔ اور پھر اس کے بعد منکرین کا ذکر ہوا کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی جو اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ اور پھر ان لوگوں کا ذکر ہوا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو قیامت کا انتظار کر رہے ہیں، تو فرمائیے، یہ آیت نمبر 18 میں کہا کہ اچانک قیامت آ جائے گی۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بخاری کی حدیث ہے، ایک شخص نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جب امانت کو ضائع کیا جائے گا پھر قیامت کا انتظار کرنا۔
اس نے عرض کی امانت ضائع کرنے کی کیا صورت ہوگی؟ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جب کام اور ذمہ داریاں نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں تو پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ ایک اور حدیث ترمذی کی، رسول اللہ علیہ السلام نے قیامت کی نشانیاں فرمائیں کہ جب مال غنیمت کو آپس میں بانٹ لیا جائے، جب امانت کا مال لوٹ لیا جائے، زکوٰۃ کو تاوان تصور کیا جائے، جب دنیاوی مقاصد کے لیے دینی تعلیم کو حاصل کیا جائے، جب مرد اپنی بیوی کا فرما بردار اور اپنی ماں کا نافرمان ہو جائے، جب دوست سے قریب ہو اور باپ سے دور بھاگے، جب مسجدوں میں طرح طرح کی آوازیں بلند ہوں، جب فاسق شخص قوم کا سردار بن جائے، جب نکما رذیل شخص قوم کا لیڈر بن جائے، جب کسی شخص کی عزت اس کی خوبیوں کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے شر سے بچنے کے لیے کی جائے، جب گانے بجانے والیاں عام ہو جائیں اور جب کھلے بندوں شراب پی جائے، جب بعد میں آنے والے امت کے پہلے حضرات پر لعنت بھیجیں، اس وقت سرخ آندھی کا، زلزلوں کا، خسف اور مسخ کا انتظار کرو۔ رسول اللہ علیہ السلام نے مختلف نشانیاں بتائیں اور پھر کہا کہ جان لو اللہ ہی کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ آیت نمبر 19 میں آپ اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگو اے مومن مردوں اور مومن عورتوں۔ 7واں رکوع جس وقت شروع ہوا تو اس کے شروع ہی میں کہا گیا کہ اہل ایمان کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی نئی صورت کیوں نہیں اترتی، تو جب بھی کوئی صورت اترتی ہے تو اس میں جہاد کا ذکر ہوتا ہے، تو جن لوگوں کے دلوں میں نفاق ہوتا ہے وہ آپ کی طرف دیکھنے لگ جاتے ہیں جیسے ان پر موت کی غشی طاری ہو جائے، اور وہ لوگ جو پیٹھ پھیرتے ہیں اس کے بعد کہ ہدایت ظاہر ہو گئی، دراصل شیطان انہیں فریب میں مبتلا کر دیتا ہے اور لمبی زندگی کی امیدیں دلاتا ہے۔ پھر 8واں رکوع جس وقت شروع ہوا تو اس میں منافقین کا ذکر ہوا کہ ان کے دل کے اندر کھوٹ ہے۔ پھر آیت نمبر 33 میں کہا کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ آیت نمبر 35 میں کہا ہمت نہ ہارو، صلح کی ہمت نہ ہارو اور تم ہی غالب رہو گے اور سلامتی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے اعمال کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اور اس میں 35 میں یہ بھی کہا کہ جو تمہارے ساتھ صلح نہیں کرتا تم بھی اس کے ساتھ صلح نہ کرو، اور 36 میں کہا کہ دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا ہے، اور آیت نمبر 38 میں کہا کہ وہ جنہیں دعوت دی جاتی ہے کہ اپنے مال خرچ کرو، کچھ لوگ بخل کرنے لگتے ہیں، اور جو شخص بخل کرتا ہے وہ اپنی ذات سے بخل کرتا ہے، اللہ تو غنی ہے، کسی کا محتاج نہیں، تم سارے اس کے محتاج ہو، اور اگر تم روح گردانی کرو گے تو اس کے بدلے اللہ دوسری قوم لے آئے گا جو تم جیسے نہیں ہوں گے۔ سورہ محمد کے بعد سورہ فتح کا آغاز ہوا۔ دراصل رسول کریم علیہ السلام جب مکہ سے مدینہ تشریف لے آئے تو ایک طویل عرصہ تک وہاں رہے۔ صحابہ کے دلوں میں مکہ جانے کا ایک شوق تھا کہ ہم کعبۃ اللہ اور حرم رب ذوالجلال کی زیارت کریں، عمرہ کریں، طواف کریں۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے ایک دن خواب سنایا اور پھر حضور علیہ السلام کے ساتھ صحابہ مکہ کی طرف عمرے کی محبت میں چل پڑے۔ 1400 کے قریب یہ صحابہ تھے۔ حدیبیہ کے مقام پر جس وقت قیام کیا اور پھر صلح حدیبیہ مارز وجود میں آئی، اس کے بعد یہ سورہ فتح نازل ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو شاندار فتح عطا فرمائی ہے تاکہ آپ کے سبب پہلوں کے بھی اور بعد والوں کے بھی گناہوں کو اللہ معاف فرما دے، اور اللہ ہی ہے جو ایمان والوں کے دلوں پر سکون نازل فرماتا ہے تاکہ وہ اپنی ایمانی قوت میں بڑھ جائیں، اور زمین و آسمان کے سارے لشکر اللہ ہی کے لیے ہیں، وہ سب کچھ جانتا ہے، اور ایمان والوں اور ایمان والیوں کو وہ جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری
ہوں گی اور ان کی برائیاں ان سے دور فرما دے گا، یہ کامیابی ہے۔ اور منافق مرد ہوں یا عورتیں، ان کو عذاب دیا جائے گا۔ اور پھر حضور علیہ السلام کا تذکرہ ہوا آیت نمبر 8 میں کہ ہم نے آپ کو شاہد، مبشر، نذیر یعنی گواہ اور خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، تاکہ لوگ آپ پر ایمان لائیں، یعنی اللہ پر بھی اور آپ پر بھی، اور آپ کی عزت بھی کریں اور دل کھول کر آپ کی مدد بھی کریں۔ اور پھر یہ حکم دیا گیا کہ صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔ اور پھر اس تاریخی بیعت کا ذکر ہوا جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیبیہ کے مقام پر ایک درخت کے نیچے لی تھی۔ تو جس وقت حضور کا ہاتھ صحابہ کے ہاتھ پر تھا اور حضور بیعت لے رہے تھے، تو قرآن مجید نے کہا ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ بظاہر تو حضور کا ہاتھ تھا، لیکن مصطفیٰ کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دیا۔ اور سورہ فتح کی 10 نمبر آیت ہی کے حوالے سے یہ بیعت کا کنسیپٹ بھی ہے کہ جو مشائخ اور اللہ والوں کی ہم بیعت کرتے ہیں۔ اس کے بعد جس وقت 10ویں رکوع کا آغاز ہوا تو کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو حضور کے ساتھ شریک نہ ہو سکے، تو وہ آ کر معافیاں طلب کرنے لگ گئے کہ ہمیں ہمارے مال نے مشغول رکھا، ہم جا نہ سکے۔ اور پھر جو تو واقعی معذور تھے ان کو تو معاف کر دیا گیا، لیکن جو منافقین تھے پھر ان کو سبق بھی سکھایا گیا۔ اور پھر یہ بھی فرمایا گیا اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی بادشاہی، وہ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے، جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ اطاعت کریں گے تو بہت اچھا کریں گے، اور جو روح گردانی کریں گے پھر اللہ ان کو عذاب بھی دے گا۔ اور پھر معذور لوگ ان کی رخصت بھی بیان کی کہ اگر کسی وقت وہ نہ شریک ہو سکیں تو ان کو رخصت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو اللہ رسول کی اطاعت کرتا ہے اس کو جنت میں داخل کیا جاتا ہے۔ 11ویں رکوع کے شروع ہی میں فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا، اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم، جب وہ درخت کے نیچے مصطفیٰ سے بیعت لے رہے تھے، ان کے دلوں میں جو بھی تھا اللہ جانتا ہے۔ اللہ نے اطمینان نازل کیا اور یہ معاملہ فتح سے قریب تھا، اور اللہ نے مسلمانوں سے بہت سی مال غنیمت کا بھی وعدہ فرمایا۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر احاطہ رکھنے والا ہے، ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 23 میں کہا کہ اللہ کا دستور پہلے بھی چلا آتا ہے، اللہ کے دستور میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ 25 میں کہا وہ کتنے بد نصیب ہیں کہ جنہوں نے مسجد حرام سے آپ کو روک دیا، قربانی کے جانور بھی وہیں بندے رہے، اپنے مقام تک نہ پہنچ سکے۔ اور پھر زمانہ جاہلیت کی جیسے ضدیں تھیں ان لوگوں کا ذکر کیا گیا کہ آج بھی ان کے دلوں میں اسی طرح بے جا ضدیں ہیں اور وہ اسی پر اڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تو ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ 12ویں رکوع کے شروع میں کہا کہ اللہ نے اپنے رسول کا خواب سچ کر دکھایا، اور یہ فرمایا کہ تم ضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے جب اللہ رب العالمین چاہے گا، لیکن امن کے ساتھ داخل ہوگے۔ پھر تم عمرہ کرنے کے بعد اپنے سروں کو منڈواؤ گے یا اپنے سروں کے بال ترشواؤ گے۔ اور پھر آیت نمبر 28 میں کہا گیا وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور حق دین کے ساتھ تاکہ وہ سب دینوں پر غالب آئے۔ محمد الرسول اللہ، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی بھی ذکر کیا اور کہا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، ان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ رکوع کرنے والے ہیں، اللہ کا فضل تلاش کرنے والے ہیں، سجدے کرنے والے ہیں، ان کی عظمت و شان کو بیان کیا اور کہا کہ ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے مغفرت ہے۔ سورہ فتح کے بعد سورہ حجرات کا آغاز ہوا۔ سورہ حجرات اس وقت نازل ہوئی جب بنی تمیم کا ایک وفد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور انہوں نے انتظار نہ کیا، حضور کیلولہ کے لیے تشریف لے گئے تھے اور وہ آوازیں اونچی اونچی دینے لگ گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے سورہ حجرات کے شروع ہی میں کہا اے مومنو
اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھا کرو، تقوی اختیار کرو۔ دوسری آیت میں کہا ہے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کیا کرو۔ اس آیت کے نزول کے بعد فاروق اعظم آہستہ آہستہ باتیں کرتے، صدیق اکبر بھی آہستہ باتیں کرتے، اور بلکہ صدیق اکبر تو جو لوگ آتے ان کو آداب سکھاتے کہ حضور کی بارگاہ کے آداب کیا ہیں، اور پھر یہ بھی کہا کہ تم جس طرح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے ہو حضور کے ساتھ اس طرح نہ کرو، وگرنہ بے ادبی کی وجہ سے تمہارے سارے اعمال رائے گاں ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ آیت نمبر 3 میں کہا کہ وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو رسول کے سامنے پست کرتے ہیں یہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے، اور اللہ بخشش کرنے والا عظیم ہے۔ اور پھر آیت نمبر 4 میں کہا کہ جو حجروں کے بعد باہر اونچی اونچی بلاتے ہیں وہ اکثر ناسمجھ ہیں۔ 70 آدمیوں یا 80 آدمیوں کا ایک وفد مدینہ شریف میں آیا اور وہ آوازیں دینے لگ گئے، انہوں نے انتظار کرنا اپنی شان کے خلاف سمجھا، تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے کر حضور کو بلایا، حضور بار آئے، تشریف لائے، اور پھر گفتگو ہوئی، اور پھر ان کے خطیب شاعروں نے بھی باتیں کی، حضور علیہ السلام کی جانب سے بھی اٹھے، آخر کار وہ اسلام کی دولت سے فیض یاب ہوئے۔ تو اللہ پاک نے آیت نمبر 5 میں کہا کہ اگر وہ صبر کرتے حتیٰ کہ حضور خود تشریف لے آتے لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ، یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا۔ پھر آیت نمبر 6 میں کہا کہ ایمان والو جب کوئی فاسق خبر لائے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، ایک دم سے فیصلہ نہ کیا کرو، اور اگر دو مومن آپس میں لڑ رہے تو آیت نمبر 9 میں کہا کہ ان کے درمیان صلح کروا دیا کرو، اس لیے کہ صلح کرنے والوں سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ پھر عدل کرنے کا حکم دیا کہ اللہ عدل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور پھر اس رکوع کے آخر میں بھی کہا کہ صلح کراؤ اپنے بھائیوں کے درمیان تاکہ اللہ تم پر رحم فرماتا رہے۔ 14ویں رکوع کا آغاز ہوا تو فرمایا اے ایمان والو تمہارے مردوں میں سے ایک جماعت دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائے، اور پھر عورتوں کو مخاطب کر کے کہا کہ عورتیں بھی دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، ممکن ہے تم جن کا مذاق اڑاؤ وہ تم سے بہتر ہوں، اور پھر یہ بھی کہا کہ ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ، کسی کو برے القابات سے نہ پکارو، کتنا ہی برا ہے وہ نام جو مسلمان ہو کر فاسق کہلانا پسند کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اے ایمان والو بدگمانیوں سے دور رہا کرو، بدگمانیاں بدزنیاں یہ بھی گناہ ہیں، دوسروں کی جاسوسی نہ کیا کرو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ غیبت ایسے ہے جیسے تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہو، کیا تم پسند کرو گے؟ پھر لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ ہم نے تمہیں ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا، پھر تمہارے مختلف خاندان بنائے۔ یہ جو خاندانوں کی تقسیم ہے اس لیے قرآن نے کہا کہ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، اور اللہ کے نزدیک زیادہ معزز والا تقوی اختیار کرنے والا ہے۔ پھر اہل دیہات کا ذکر ہوا، اور پھر آیت نمبر 18 میں کہا کہ اللہ ہی زمین و آسمان کے غیب کو جاننے والا ہے۔ سورہ حجرات کے بعد سورہ قاف کا آغاز ہوا، یہ مکی زمانے کے درمیان میں نازل ہوئی۔ قاف والقرآن المجید، قاف قسم ہے قرآن کی کہ میرا رسول سچا ہے۔ یہ قاف حروف مقطعات ہیں۔ قرطبی فرماتے ہیں یہ اللہ کے اسماء حسنہ کی کنجی ہے، مثلا قدیر، قادر، قہار۔ اور علامہ ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں کہ حق یہ ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک رمز ہے جسے علماء بھی جانتے ہیں۔ اور اسماعیل حقی کہتے ہیں کاف سے مراد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی قوت مراد ہے۔ اللہ نے کاف کہہ کر کے قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کی قسم کھائی ہے۔ اور پھر اس کے بعد کفار کا ذکر ہوا
کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے تو کیا پھر زندہ کیے جائیں گے؟ یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے، یہ تو عقل سے بہت بعید بات ہے۔ کس مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں؟ کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ آسمان جو ان کے اوپر ہے، اللہ نے کیسے اسے بنایا، کیسے اسے آراستہ کیا، اس میں کوئی شگاف نہیں؟ اور زمین کو نہیں دیکھتے کیسے ہم نے اس کو پھیلا دیا؟ اور پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کیسے بڑے بڑے پہاڑوں کو گاڑ دیا اور کیسی رونق افروز چیزیں اگا دیں؟ تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب، ہر بندہ جو اللہ کی طرف مائل ہے اس کے لیے اس میں بصیرت بھی ہے اور یاد دہانی بھی ہے۔ پھر فرمایا کہ ہم ہی آسمان سے پانی اتارتے ہیں، باغات اور کھیت اور کھجور کے لمبے لمبے درخت پیدا ہوتے ہیں۔ پھر قوم نوح کا ذکر ہوا اور سمود کا ذکر ہوا، عاد کا ذکر ہوا، فرعون کا، لوط کا ذکر ہوا، اور پھر کہا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم خوب جانتے ہیں جو اس کے نفس میں وسوسے ڈالتا ہے۔ 16 نمبر آیت میں کہا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ اور پھر آیت نمبر 17 میں ذکر ہوا کہ دائیں بائیں اس کے جو ہیں وہ ہر چیز کو لکھ لیتے ہیں۔ اور پھر کہا کہ جب سور پھونکا جائے گا، موت کی بے ہوشی ان سب پر طاری ہوگی۔ پھر کہا آیت نمبر 22 میں ذکر کیا عمر بھر یہ غفلت میں رہنے والے، ان کی آنکھوں پر جب پردہ ہٹے گا تو پھر یہ حیران ہو جائیں گے۔ اور پھر دوزخیوں کا ذکر ہوا، وہ جو دوزخی سوال کریں گے اس کا ذکر ہوا، بلکہ جہنم سوال کرے گی، جہنم کہے گی حلم تالات، اسے پوچھا جائے گا کیا تو پورا ہو گئی ہے؟ وہ کہے گی حل من مزید، کچھ اور بھی ہے، اور بھی ہے، یعنی اوروں کو بھی ڈالو، اوروں کو بھی ڈالو۔ اور جو متقین ہوں گے ان سے قریب جنت ہوگی، اور ان سے کہا جائے گا کہ تم رحمان سے ڈرتے تھے اور تمہارے دل اس کی طرف مائل تھے، آج سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ اسی میں رہو گے۔ آیت نمبر 39 میں فرمایا کہ صبر کیجئے، صبح و شام اللہ کی پاکیزگی بیان کیجئے، اور رات کے وقت بھی اللہ کی پاکی بیان کریں، نمازوں کے بعد بھی۔ اور پھر آیت نمبر 43 میں کہا ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارنے والے ہیں۔ اور آخر میں فرمایا کہ قرآن سے ان کو ڈر سناتے رہیے۔ سورہ قاف کے بعد سورہ زاریات کا آغاز ہوا۔ اس کے شروع ہی میں بڑے رعب اور جلال والا انداز ہے، پے در پے قسمیں کھائیں کہ ہوائیں جو اڑ کر بکھیرنے والی ہیں ان کی قسم، بادلوں کی قسم جو بارشوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، کشتیوں کی قسم جو آہستہ آہستہ چلنے والی ہے، فرشتوں کی قسم جو اللہ کے حکم سے بانٹنے والے ہیں۔ مسلسل قسمیں کھانے کے بعد فرمایا کہ انما توعدون لصادق، جو وعدہ تم سے کیا گیا ہے وہ سچا ہے، یقیناً جزا کا دن آئے گا۔ تم کن بے ربط باتوں میں پڑے ہوئے ہو اور قرآن سے منہ موڑے ہوئے ہو، ایک وقت آئے گا کہ سب کچھ ظاہر ہو جائے گا۔ وہ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ فرمایا کہ جب آئے گی تو پھر تم آگ میں ڈالے جاؤ گے۔ اور پھر مومنوں متقین کا ذکر ہوا کہ ان کے لیے جنت ہوگی، اور مومنین کی خوبی بیان کی آیت نمبر 17 میں کہ یہ لوگ رات کو بہت کم سویا کرتے تھے، کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر کے اللہ کو راضی کرتے تھے۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب رات کا تیسرا حصہ ہوتا ہے تو اللہ آسمان دنیا پر اجلال فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں، کوئی ہے مجھ سے مانگے میں اس کی دعا کو قبول کروں، کوئی ہے مجھ سے سوال کرے میں اس کا سوال پورا کروں، کوئی ہے مجھ سے مغفرت مانگے میں اس کی مغفرت کر دوں۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام بلا ناغہ تہجد ادا کیا کرتے تھے، بلکہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جب تہجد کے لیے اٹھتے تو یہ دعا پڑھتے۔ میں حضور کی یہ دعا برکت کے لیے سنا دیتا ہوں، اگر ہو سکے تو کم از کم ایک مرتبہ تو تہجد کے ٹائم اس دعا کو ضرور پڑھ لیں۔ میں آرام آرام سے پڑھتا ہوں۔ اللہم لک الحمد
أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وعدك الحق بقاؤك حق وقولك حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك هاكمت أنت ربنا وإليك المسير فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت عالم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا الہ الا انت ولا الہ غیرک۔ رسول اللہ علیہ السلام یہ دعا تہجد کے وقت پڑھا کرتے تھے۔ 18 نمبر آیت نے کہا کہ سحری کے وقت اپنی خطاؤں کی بخشش مانگنے والے۔ پھر جس وقت 19واں رکوع شروع ہوا تو حضرت ابراہیم کا ذکر ہوا، ان کے پاس جو آنے والے مہمان تھے فرشتے انسانی صورت میں، ان کا ذکر ہوا کہ انہوں نے آ کے آپ کو سلام کیا، آپ نے ان کے لیے کھانا تیار کیا، لیکن انہوں نے ہاتھ نہیں بڑھایا، تو پھر انہوں نے آپ کو ایک لڑکے کی بشارت دی۔ اور پھر 26ویں پارے کے آخری الفاظ یہ ہیں، اِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، اللہ ہی بے شک دانا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں 26ویں پارہ کے مفاہیم سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ کریم، یا اللہ کریم، راتوں کے پچھلے پہر میں اپنی بارگاہ میں معافی مانگنے کی توفیق دے دے۔ اے اللہ، سحری کے وقت ہے، صبح کا وقت ہے، میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا، ہمیں معاف فرما دے، اپنے فضل سے نواز دے، اپنے کرم سے نواز دے، اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما دے۔ رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے آداب نصیب فرما دے۔ یا اللہ، آخرت اچھی فرما دے۔ یا اللہ، جو زندگی بچی ہے اپنی کتاب، اپنے دین کی خدمت میں بسر کرنے کی توفیق دینا، بیماروں کو شفا دے، مشکلوں والوں کی مشکلوں کو دور فرما دے، جن کے رزق تنگ ہیں رزق میں وسعت نصیب فرما دے۔ صلی اللہ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حسنات احمد مرتضیٰ کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ 27ویں پارے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا۔